السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ رات میرا ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا تھا جس میں کچھ پریشانی تھی، کچھ سوال تھے میرے ذہن میں، وہ آپ حضرات کے سامنے ابھی عرض کرنا ہے، اور حسب معمول ایک ارادہ بن چکا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ہر روز ایک ویڈیو کسی ایک موضوع پہ رکھی جائے۔ معزز حضرات، کل سے یہ ذہن میں بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے دور زمانے میں بیچ میں 550-600 سال کا وقفہ ہے، اور اس 600 سال میں علماء کرام جو بات بتاتے ہیں یا تقریر میں سنی جاتی ہیں کہ امت میں بہت برائیاں آئی اور بہت ساری خرافات دنیا نے جنم لیا، اور توحید کے بارے میں بتایا جائے تو جس بیت اللہ کعبۃ اللہ جو توحید کا مرکز تھا، محنت اور کام اور فکریں چھوڑی گئی تو پھر خود بت جو ہے وہاں بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ یہ دنیا کے حالات تھے، اور اس کے بہت سارے برائیاں بھی ہیں، جیسے کوئی حاکم وہاں حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، دفن کر دی جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے حالات میں اگر کوئی علم کا چراغ لے کے آئے، اصلاح کی باتیں کرنے آئے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر سکھانے آئے تو پہلے ان برائیوں سے دور کرے گا، جو ایک عام رواج ہے، پہلے برائیوں سے دور کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو ہدایت کی کتاب ہے، آپ دیکھیں قرآن سب سے پہلے جو عنوان لے کے نازل ہو رہا ہے، آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت بالکل مفہوم سے ہٹ کر ہے، ان تمام برائیوں سے ہٹ کر اللہ ایک مقصد دے رہے ہیں کہ آپ پڑھیے، اللہ کے نام سے آپ پڑھیے۔ اچھا، پڑھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس میں صحیح ترتیب بھی ہو کہ اس آیت میں علماء کرام سے آپ پتہ کریں کہ پڑھنا، دونوں تعلیم کے پڑھنے کو اقرا کہا جاتا ہے، یعنی کہ عصری تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیں، دینی کو پکڑ لیں، یا دینی تعلیم کو ہی پکڑے رہیں اور دنیا کو نہیں، بلکہ دونوں تعلیم کے پڑھنے کو، سیکھنے کو، لکھنے کو ہم اقرا بسم ربک الذی خلق کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ کے سامنے جو بات کہنی ہے کہ پورے قرآن میں پڑھنے کے بارے میں تو بہت جگہ ذکر آیا، جیسے فکر کرنے کے بارے میں آیا، افلا تتدبرون، افلا تعقلون وما یشعرون، یہ بہت ساری باتیں آئی۔ لیکن پڑھنے کے بارے میں جو اللہ جل شانہ نے ایک جگہ اور میرے نگاہ میں ایک آیت میں اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وہ ہے نون والقلم۔ اس کے بارے میں آپ کو بتانا مقصد تھا کہ کیا علم کا پڑھنا یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو رٹ لیں اور وہ محفوظ ہو جائے، یا ہم کسی چند الفاظ کو سیکھ لیں یہ ہو جائے؟ نہیں، بلکہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے قلم پہ قسم کیوں کھائی، کہ واقعی طاقت جو ہے قلم پہ ہے یا رٹنے پہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے اسی بات کو لے کر میرا آنا ہوا ہے اس ویڈیو میں کہ اللہ جل شانہ نے اگر قلم پہ قسم کھائی ہے پھر کوئی تو بات ہوگی۔ جیسے ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ ایک محاورہ کہا کرتے تھے کہ لکھتم کے آگے بکتم کی کوئی ضرورت نہیں، یا کوئی اوقات ہی نہیں، لکھتم کے آگے بکتم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ بھی یہی اشارہ کر رہے کہ ہم قلم کی طاقت بنیں، اور تمام حالات کو، تمام چیلنجز کو، دنیا کے تمام حالات کو اگر کوئی بدلتا ہے تو وہ قلم کی طاقت ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدلنے والی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا جو اب کا رواج چلنے لگا ہے کہ یا ہم عالم بنیں گے، یا ہم ڈاکٹر بنیں گے، یا ہم حافظ بنیں گے، یا ہم انجینئر بنیں گے، یا ہم قاری بنیں گے، یا ہم کوئی اور کام کریں گے، یا بزنس مین بنیں گے۔ بلکہ تھوڑا سا پیچھے اگر ہم چلتے ہیں تو تھوڑے پیچھے اگر جا کے دیکھیں گے تو تمام کے تمام وہ شخصیت جن کو ہم جانا مانا چہرہ مانتے ہیں، وہ دونوں علوم کو لے کر آئے، دونوں علوم کو سیکھ کر آئے تو دنیا میں ایک انقلاب لے کر آئے۔ جیسے 2-3 مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، اور یہ بہت زیادہ مشہور نام ہے، تمام لوگ جانتے ہیں۔ لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
کس دارالعلوم میں پڑھے یہ کوئی نہیں جانتے، بلکہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب دلی یونیورسٹی سے پڑھے، اور انہوں نے جو کام کیا وہ پورے دنیا کے سامنے میں ہے۔ ایسے ہی سوشل سائنس کے ایک بہت بڑے جانا مانا نام ہے، بہت بڑا نام ہے ابن خلدون۔ یہ عالم دین بھی ہیں اور سوشل سائنس کے بڑے جانے مانے نام ہیں۔ ایسے ہی ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ میڈیکل کے بہت بڑے شخصیت ہیں اور ادھر خود عالم دین بھی ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہم جس طرح سے ابھی چل رہے ہیں تو اس سے امت کے حالات نہیں بدلیں گے، بلکہ جب تک ہم دونوں علوم کو لے کر کے ساتھ میں نہیں چلیں گے یہ حالات نہیں بدلیں گے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے آخری بات کرنی ہے کہ ہم آیات قرآنیہ کو جب غور سے دیکھیں گے تو آیات فقہ، آیات مسائل، احکام والی آیات علماء کے درمیان اختلاف کے ساتھ 250 سے 500 ہے۔ یہ 250 اور 500، اب 500 آیات پورے دین کے مسائل، یعنی ایک انسان پیدا ہو اور موت تک جائے اس کے مسائل کے آیات 500 ہیں، لیکن سیکھنے کی آیت، ایکسپیریمنٹ کرنے کی آیت، انالائسس کرنے کی آیات، جانچ تحقیق کرنے کی آیات جسے ہم سائنس کہتے ہیں، اس کے آیات بالاتفاق 650 آیات قرآن میں موجود ہیں۔ جب بغداد میں اس چیز کو لوگوں نے پڑھا اور اہل علم، اہل دانشور لوگ اس کو سمجھے تو انہوں نے بیت الحکمت بغداد میں قائم کی اور یہ پہلا لیب بنا جس کو قرآن کا لیب مانا گیا۔ یہ ہمارا داستان ہے دنیاوی اور دونوں تعلیم کے ساتھ چلنے کا۔ اس کے بعد آپ انگلینڈ جائیں، انگلینڈ میں ایک ایگزیبیشن ہے جس کا نام ہے 1001 انوینشنز۔ اس میں 1001 تخلیقی کارنامہ، ایجاد کرنے والا کارنامہ جو انجام دیا لوگوں نے، وہ سارے کے سارے مسلم سائنسداں تھے اور علوم قرآن کے مکمل حامل تھے۔ وہ علوم قرآن سے وابستہ تھا، کوئی عالم تھا، کوئی قاری تھا، کوئی جو ہے مفتی تھا، اور یہ سارے لوگ علوم قرآن کے ساتھ ساتھ سائنس کے دنیا کے اتنے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے ایک انقلاب کیا اور ایک انگریز ملک میں اپنی پہچان کو رکھا۔ آج پوری دنیا وہاں جاتی ہے دیکھنے۔ اسی لیے معزز حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس بات کو سمجھیں، اور آپ جو بھی بہتر رائے ہے کہ کیا ہمیں آج مدارس کے بچوں میں کہ دونوں تعلیم ان کے پاس بھی ہو، جہاں امت کا زیادہ جان مال لگتا ہے ان کے پاس بھی دونوں تعلیم ہو، اور وہ آگے چل کے خود اعتماد اور خود کفیل بنے اور دین کے لیے ہمہ تن وہ کوشش کرتے رہیں اور اپنے دنیاوی زندگی کے لیے دنیاوی کام کریں۔ یہ ضروری ہے، یعنی آپ حضرات ضرور مشورہ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔